بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے تذکیر و تانیث کے بارے میں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ کتاب کے حوالے سے تو یہ چوتھا سبق ہے، ویسے ہماری پڑھائی کے لحاظ سے یہ تقریباً 5واں سبق ہے۔ تذکیر و تانیث اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ جنس یعنی جنس کہتے ہیں نا آپ، جنس مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ جیسے ابن بیٹا مذکر ہے، ابن بیٹی مؤنث ہے۔ مذکر نر کو کہتے ہیں، مؤنث مادے کو کہتے ہیں۔ اور کسی بھی لفظ کو مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے ایک آسان اصول ہے، وہ یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں گول تا بڑھا دو، جس کو تائے تانیث کہتے ہیں، تو وہ لفظ مؤنث بن جائے گا۔ نمبر 2 میں دیکھیں ذرا، اس میں مذکر کے آخر میں تائے تانیث بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن، اس کے آخر میں گول تا لگائے، ابنتن ہو گیا، تو یہ ابنتن اب مؤنث ہو گیا۔ اسی طرح حسن، اس سے حسنتن۔ ملکن بادشاہ، اس سے ملکتن، ملکہ یا بادشاہ بیگم وغیرہ۔ اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر اس میں صفت میں ہوتا ہے، لیکن اس میں ذات میں بہت کم ہوتا ہے۔ صفات میں عام طور پر کسی صفت کو کے آخر میں گول تا بڑھا دیں تو وہ صفت پھر مؤنث کی صفت بن جاتی ہے، اور اس میں ذات میں گول تا لگا کر مذکر کو مؤنث کرنا یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس میں، جبکہ اس میں صفت میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، بعض اسموں کے آخر میں الف مقصورہ، جیسے یہ یا کھڑا زبر یا الف ممدودہ، جیسے الف ہو اس کے آخر، اس کے بعد حمزہ ہو، تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے حسنا، خوبصورت عورت، زہرا، اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، حمرا، بیضا، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ حسنا، عیسیٰ، یحییٰ، طوبیٰ، ضربہ، نصرہ، اس جیسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تو مؤنث کی 3 علامات ہو گئے، پہلا گولتا، نمبر 2 الف مقصورہ، نمبر 3 الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں۔ بعض ایسے اسماء ہیں جن میں علامت تانیث نہ تو گولتا ہوتا ہے، نہ ان کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، نہ ان کے آخر میں الف ممدودہ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان الفاظ کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو مؤنث مانا جاتا ہے۔ ایسے الفاظ کو، ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی ایسے مؤنث جن کو ہم اہل عرب سے، ایسے الفاظ جن کو ہم اہل عرب سے مؤنث ہی سنتے آ رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے ظاہری مؤنث کی علامت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ الف وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، وہ جو کسی عورت یعنی مؤنث پر بولا جاتا ہے، ایسے الفاظ جو صرف عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ماں جو ہے نہیں، ایک خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ تینوں علامت تانیث گولتا، الف ممدودہ، الف مقصورہ نہیں ہے، چونکہ یہ اہل عرب میں اسی طرح استعمال ہوا ہے اور یہ عورت کے ساتھ خاص ہے، اس وجہ سے یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح عروس، دلہن بھی خاص طور پر عورت کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح ہند ایک عورت کا نام ہے، تو ٹھیک ہے۔ ایسے چیزیں، ایسے الفاظ جو صرف عورت کے ساتھ خاص ہوں اور اس میں ظاہری طور پر کوئی علامت تانیث نہ ہو تو ان کو بھی ہم مؤنث پڑھیں گے۔ نمبر 2، ملکوں کے نام، ملکوں کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کو ہم مؤنث پڑھیں گے،
ان کو کلام عرب میں مؤنث شمار کیا جائے گا، جیسے مصر، الشام، الروم، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ان اعضاء کے نام جو جفت جفت ہیں، جو اعضاء انسان کے ڈبل ڈبل ہیں ان اعضاء کو بھی مؤنث شمار کیا جائے گا، جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، کندھا ہے، گھٹنا ہے، ٹخنے ہیں، آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ید، رجل، اذن، عین۔ نمبر 4، اسماء مذکورہ کے علاوہ بعض ایسے اسم ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ بعض ایسے یعنی ان چاروں کے علاوہ، ان 3 کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں جو اہل عرب جن کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارض، زمین۔ نمبر 2، حرب، لڑائی۔ نمبر 3، خمر، شراب۔ دار، گھر۔ ریح، ہوا۔ سوق، بازار۔ شمس، سورج۔ نار، آگ۔ نفس، جان۔ یہ الفاظ ایسے ہیں ان کو اہل عرب بظاہر علامت تانیث نہ ہونے کے باوجود ان کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم مؤنث پڑھیں گے۔ نمبر 5، بعض اسموں کے آخر میں گولتا تو ہوتی ہے مگر ان کا استعمال مذکر کے جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف مردوں پر بولے جاتے ہیں، جیسے طرفہ، خلیفہ، علامہ۔ یہ چیزیں ان کے آخر میں گولتا تو ہے لیکن چونکہ یہ مذکر مرد کے ساتھ خاص ہیں اس وجہ سے ان کو مؤنث نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 6، یاد رکھیں کہ اعراب اور تعریف و تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابق ہوتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف کا جو اعراب ہوگا وہی صفت کا ہوگا، موصوف معرفہ ہوگا صفت معرفہ ہوگا، موصوف سے نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگا۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگا، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگا۔ سلسلہ الفاظ کو دیکھیں، بلدہ، شہر۔ الحکیم، حکمت سے بھرا ہوا، دانا۔ شدید، سخت۔ صادق، سچا۔ طالع، طلوع ہونے والا۔ طویل، لمبا۔ غارب، غروب ہونے والا۔ فریضۃ، فرض، ضروری۔ فاطمۃ، نام عورت کا۔ القرآن، قرآن۔ قصیر، کوتا، چھوٹا۔ قلب، دل۔ مطمئن، اطمینان والا۔ مؤقدۃ، بڑکائی ہوئی۔ نہر، نہر یا ندی، ٹھیک ہے۔ اب ذرا مشق کی طرف آئیں۔ النفس المطمئنہ، اطمینان والی نفس۔ نفس چونکہ پیچھے بتایا تھا مؤنث ہوتا ہے اس لیے اس کی صفت المطمئنہ وہ بھی مؤنث لے کر آ گئے۔ لیلۃ طویلۃ، لمبی رات، ایک لمبی رات، نکرہ ہے۔ لیلۃ طویلۃ، کوئی ایک لمبی رات۔ القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن۔ ریح شدیدۃ، سخت ہوا۔ ریح کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا کہ یہ ایسے الفاظ میں سے ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کی صفت شدیدۃ مؤنث لے کر آئیں۔ الخلیفۃ العادل، عدل کرنے والا خلیفہ۔ چونکہ خلیفہ میں اگرچہ علامت تانیث ہیں لیکن یہ صرف مذکر کے ساتھ خاص ہے اس لیے اس کی صفت العادل مذکر لائے۔ بلدۃ طیبۃ، اچھا شہر۔ ورب غفور، اور مغفرت کرنے والا رب۔ دار عظیمۃ، بڑا گھر۔ دار مؤنث ہے اس لیے عظیمہ بڑھ۔ نار موقودۃ، جلائی ہوئی آگ۔ آگ بھی مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت موقودہ مؤنث لائیں۔ ابنۃ صالحۃ، کوئی ایک نیک بیٹی۔ ہند الصادقۃ، سچی ہندہ۔ العروس الحسنہ، خوبصورت دلہن۔ الشمس الطالعہ، طلوع ہونے والا سورج۔ والقمر الغارب، غروب ہونے والا چاند۔ الصلاۃ الفریضہ، فرض نماز۔ فاطمۃ الزہراء، فاطمہ زہرا۔ الابنۃ الحسنہ، خوبصورت بیٹی۔ حرب طویلۃ، ایک لمبا جنگ۔ طرفۃ الشاعر، طرفہ شاعر، شاعر کا نام ہے طرفہ۔ رشید العلامۃ، رشید، علامہ رشید۔ دیکھیں ذرا، ایک خوبصورت لڑکی۔ ابنۃ جمیلۃ، نیک خلیفہ۔ الخلیفۃ العادل، دانا مرد۔ الرجل الحکیم،
فرض زکوٰۃ، الزکوٰۃ الفریضۃ کوئی ایک فرض نماز، صلاۃ فریضۃ ایک چھوٹی رات، لیلۃ قصیرۃ بڑا دن، یوم طویل اچھی چیز، شیء حسن بدصورت دلہن، العریس القبیحۃ غروب ہونے والا آفتاب، الشمس الغاربہ طلوع ہونے والا چاند، والقمر الطالع تند ہوا، الریح الشدیدۃ دراز ندی، النہر الوسیع لمبی لڑائی، الحرب الطویلۃ کوتاہ ہاتھ، ید قصیرۃ۔ ٹھیک ہے، ان کو یاد کریں، امید